اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ روزہ چھوڑنے کے آزاد، جن حالتوں میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے سفر۔ اب سفر کی تعریف سماعت کر لیں کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ بندہ شہر کی حدود سے باہر جانے کا ارادہ رکھے اور وہ ارادہ 15 دنوں سے کم ہو، اسے سفر کہتے ہیں۔ اگر وہ شخص 92 کلومیٹر دور جا رہا ہے، وہ جگہ اس کا آبائی گاؤں ہے یا اس کی مستقل رہائش وہاں پر ہے تو پھر بندہ مسافر نہیں ہوگا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دن کو سفر کرنا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی شخص سحری کے وقت سفر پائے پھر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر سحری کے درمیان سفر نہیں پاتا، بعد میں سفر کرتا ہے، پھر وہ روزہ چھوڑنے کا اہل نہیں ہے۔ دوسرا ہے حمل۔ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے ان 3 شرائطوں پر۔ پہلی شرط کیا ہے کہ کوئی طبیب یا لیڈی ڈاکٹر جسے خوف خدا ہو، وہ لکھ کے دے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہارے اور تمہارے بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا، وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دوسرا ہے سابقہ زندگی کا تجربہ، یعنی سابقہ زندگی میں اس نے رمضان کو پایا، اس نے روزے رکھے اور اس کی حالت خراب ہو گئی یا بچے کی صحت پر برا اثر پڑا، شریعت کہتی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تیسرا ہے مشاہدہ، یعنی اب رمضان کو اس نے پایا ہے، پہلے دن اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو شریعت کہتی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تیسرا ہے دودھ پلانے والی ماں۔ اس میں بھی یہی ہوگا کہ سابقہ زندگی کا تجربہ، طبیب لکھ کے دے یا مشاہدہ۔ اگر تو بچہ دودھ پیتا ہے تو زیادہ کمزوری ہو گئی ہے یا طبیعت خراب ہو گئی ہے روزہ رکھنے سے، تو پھر شریعت کہتی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ چوتھا ہے مرض۔ اب ہر مرض روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں بن سکتا۔ ہمیں کیا ہوتا ہے جی، ہم کہتے ہیں آنکھ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مرض نہیں ہے۔ مرض کیا ہے؟ جب اس مرض میں 3 شرائطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 ہلاکت کا اندیشہ ہو، نمبر 2 نقصان کا اندیشہ ہو، نمبر 3 باعث تکلیف ہو، یعنی اس نے روزہ رکھا ہے تو زیادہ کمزور ہو گیا ہے، یعنی اب وہ دوائیوں کے ساتھ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا، تو شریعت کہتی ہے اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کینسر کے مریض اور اسی طرح کوئی مریض جن کو بہت زیادہ عرضہ ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 5واں ہے بڑھاپا۔ بڑھاپا اس حد تک ہے کہ بندے کو نکات ہو گئی ہے، شریعت کہتی ہے وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب کئی بزرگ ایسے دیکھے ہیں جو ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 6 ہے خوف ہلاکت۔ اسے یہ ہو کہ اب میں روزہ رکھوں گا تو میں اس سے ہلاک ہو جاؤں گا، یعنی مجھ پر اتنی زیادہ کمزوری ہو جائے گی۔ اس نے پچھلے سال بھی روزہ رکھا تھا، اتنی زیادہ کمزوری ہو گئی تھی کہ اسے اسپتال جانا پڑا تھا، شریعت کہتی ہے وہ بھی شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ اکراہ۔ اکراہ کا معنی کیا ہے؟ اکراہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں گن پوائنٹ پر آ کر کہے کہ روزہ چھوڑو، اگر روزہ نہیں چھوڑتے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ کو پتا ہے وہ شخص پاگل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے مجبور محض۔ مجبور محض یہ ہے کہ بندہ ہارڈ ورک کرتا ہو، جیسے دبئی اور سعودیہ میں جو افراد کام کرتے ہیں وہاں پر گرمی بہت شدید ہوتی ہے، بندہ 2 منٹ کھڑا ہو کر دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ تو اس وقت ان کا لباس بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا موٹا ہوتا ہے، سر پر کیپ ہوتی ہے، وہ بھی ہیلمٹ سا بنا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا گرم ہوتا ہے۔ تو اب وہ مجبور محض میں آتا ہے، وہ شخص روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 9 جہاد۔ اب جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جو بارڈروں پہ جہاد کر رہے ہیں، بارڈروں پہ کھڑے ہیں، کبھی فائرنگ ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے،
اب ان کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں کیونکہ وہ بہت افضل کام کر رہے ہیں۔ ملک کی حفاظت کرنا بہت افضل کام ہے۔ 10واں ہے حیض اور نفاس۔ جس عورت کو حیض ہو یا نفاس والی عورت ہو، شریعت اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔